بندہ جھوٹ بولتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ جو فرشتے ہیں، جو رحمت کے فرشتے ہیں، وہ اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں، چونکہ ان فرشتوں کو جھوٹ کی بدبو آتی ہے، جھوٹ کی اتنی زیادہ بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے 1 میل اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام احمد نے اس کو لکھا ہے، بہقی کے اندر لکھا ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن کی طبع میں تمام خصلتیں موجود ہیں، تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں۔ خصلت کہتے ہیں بری چیز کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے اندر تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں، مگر فرمایا کہ خیانت اور جھوٹ یہ نہیں ہو سکتے۔ خیانت اور جھوٹ یہ 2 چیزیں مومن کے اندر نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غلام حاضر ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، غیر مسلم تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، لیکن کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں بہت برائیاں کرتا ہوں۔ اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں تمہارا غلام بننا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تجھے کلمہ اس شرط پر پڑھاؤں گا کہ یہ برائیاں تجھے چھوڑنی پڑیں گی۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میری عادت بن گئی ہے، میں ان برائیوں پر پکا ہو چکا ہوں، اب میں ایک دم نہیں چھوڑ سکتا، میں کوشش کرتا رہوں گا، آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا، لیکن میں ایک دم نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں ان برائیوں پر پکا ہو چکا ہوں، میری عادت بن گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی قبول ہے، لیکن فرمایا کہ ایک ایک کر کے چھوڑ دے۔ عرض کی یا رسول اللہ پہلے کون سی چھوڑوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو جھوٹ چھوڑ دے، پہلے جھوٹ چھوڑ دے، پھر شراب، جوا، چغلی اور اس طرح کی سب برائیاں، زنا وغیرہ آہستہ آہستہ چھوڑ دینا، لیکن پہلے سب سے پہلے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، اس نے کلمہ پڑھا، گھر چلا گیا۔ اب گھر گیا، شراب کی بوتل اٹھائی، پینے لگا، ذہن میں خیال آیا کہ صبح میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤں گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھنا ہے کیا تم نے شراب پی ہے؟ تو پھر اگر میں نے کہا کہ میں نے شراب پی ہے تو سب صحابہ کے سامنے بدنام ہو جاؤں گا، اور اگر میں نے کہا کہ میں نے شراب نہیں پی تو یہ میں نے جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا، تو پھر میں جھوٹ بول دوں گا۔ تو اس نے شراب چھوڑ دی، نہ پی، شراب کو رکھ دیا، جوا کھیلنے لگا۔ اس نے سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، مجھے جواب دینا پڑے گا، پھر میں جھوٹ بولوں گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ اس نے جوا بھی چھوڑ دیا، زنا کرنے لگا، یہی سوچ کر زنا چھوڑ دیا۔ اس نے ساری برائیاں اسی طرح چھوڑ دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے، جھوٹ کو چھوڑتے ہوئے اس نے ساری برائیاں چھوڑ دی۔ یہ جھوٹ کو چھوڑنے کی برکت ہے اور یہ حکمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی کے ساتھ اس کو تمام برائیوں سے پیچھے ہٹا دیا، صرف ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے۔ حضرت امام احمد اور ترمذی اور ابو داؤد اور دارمی میں ایک اور حدیث پاک موجود ہے، اور بحث بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت بحث بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہر شخص کے پاس نیٹ موجود ہے،
ہر شخص کے پاس موبائل موجود ہے، ہر شخص نیٹ استعمال کر رہا ہے، ٹک ٹاک اور یوٹیوب وغیرہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا ٹاپک یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو ہنسا کر خوش کرتا ہوں، اور اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو ہنساتا ہوں، میں نیکی کما رہا ہوں، میں لوگوں کو خوش کر رہا ہوں۔ اور وہ جو ہنساتا ہے وہ جھوٹ کے ذریعے ہنساتا ہے، جھوٹ کے ذریعے جو ہنساتا ہے، کسی کو خوشی دے رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ ہلاک ہو جائے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ اور فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ 3 مرتبہ اس حدیث پاک کے اندر کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جھوٹ بول کر کسی کو ہنساتا ہے، کسی کو خوش کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔